لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات محمد رسول الله. خدا کریم کا شکر ہے کہ 1 سال کی مدت کے بعد بندہ حقیر کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ آپ جیسے محبان اہل بیت سے پھر گفتگو کا موقع ملا. انشاءاللہ موضوع کے سلسلے میں پہلی سے گفتگو ہوگی، اور اس سے پہلے آج کی تقریر، اور غالباً یا بہرحال جیسا کہ ہوگا بعد میں اعلان کے اعتبار سے کل کی تقریر استقبال اعزاء کے عنوان سے خطاب کی جائے گی. یہ حدیث جس کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر قرار دیا ہے، آپ حضرات کے لیے محتاج ترجمہ نہیں ہے، کہ جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کو، پیغمبر کے اس قول کو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت نے اس طریقے سے کہا کہ بے شک امام حسین کے قتل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے کہ لا تبردو ابدا، اور اس حرارت کی صفت یہ ہے کہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. موضوع کافی تفصیل طلب ہے، لیکن میں 1-2 تقریر میں جتنا ممکن ہوگا اتنا اس پر گفتگو کروں گا، اور پھر معرفت امام کے جو کئی سال سے موضوع ہمارا ہے اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا. گفتگو جس شخص کی ہوتی ہے اس گفتگو کو اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں بچے آپس میں بیٹھے کچھ گفتگو کیا کرتے ہیں، لیکن والدین ان کی گفتگو پر توجہ بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو بچگانہ ہی ہوگی. لیکن اگر 4 سنجیدہ افراد بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہوں تو گزرنے والا ان کی طرف توجہ کرتا ہے کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں جو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اتنے سنجیدہ ماحول میں، جبکہ یہ بھی کل تک بچے ہی تھے.
لیکن آج ان کی گفتگو قابل توجہ ہے. اگر اسی گفتگو کو کوئی عالم دین کر رہا ہو تو انسان اس گفتگو کو غور سے سنتا ہے کہ یہ عالم دین کوئی گفتگو کر رہا ہے، اسی گفتگو میں علم دین ضرور ہوگا. عالم دین سے مراد مجھ جیسا انسان نہیں ہے جو لباس پہنے ہوئے ہو، نہیں، جو واقعاً عالم دین ہے، میں اس کی گفتگو کر رہا ہوں. اور اگر گفتگو کوئی مرجع وقت کر رہا ہو تو اب اس بات کو ماننا ہر مقلد پر واجب ہو گیا. اگر گفتگو امام کر رہا ہو تو کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اس کی گفتگو کو کما حقہ محسوس کر سکے؟ کوئی ہے ایسا انسان جو یہ کہے کہ اس میں جتنے گوشے امام کے اس جملے میں پائے جاتے تھے ہم نے سب کو سمجھ لیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سوال ہے، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری گفتگو کی ساری باتوں کو سمجھ لیں گے. کیوں؟ چونکہ آپ کے علم کا دائرہ ہمارے علم سے بڑا ہے. آپ نے طے کر لیا، ہمارے علم کا دائرہ چھوٹا ہے، آپ کے علم کا دائرہ بڑا ہے. یعنی آپ کا علم محیط ہے، ہمارا علم محاط ہے. یعنی آپ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارے علم پر. تو جتنا ہم بولے تھے بہت سوچ سمجھ کے، آپ نے اسے سمجھ لیا کیونکہ علم زیادہ ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات جو اساتید ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، ایگزامینر ہوتے ہیں، ادھر شاگرد نے زبان دہن کھولا اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ جواب غلط دے گا یا صحیح دے گا. پرکھ لیتا ہے انسان کیونکہ اس کے علم کا دائرہ اتنا ہے کہ اس نے جیسے ہی گفتگو شروع کی استاد نے بھاپ لیا کہ یہ غلط ٹریک پر چل رہا ہے، یہ جواب اس کا صحیح نہیں ہو سکتا. علمی اعتبار سے علم زیادہ ہے. اگر دونوں کا علم برابر ہو تب بھی یہ امکان پایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی محنت کے نتیجے میں اس برابر والے کی بات کو سمجھ لے. لیکن اگر سننے والے کا علم کم ہے بولنے والے سے تو کیا ممکن ہے کہ اس کی تمام باتوں کو احاطہ کر لے؟ وہ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا کوئی چھوٹا کسی بڑے کو احاطہ نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہے؟ ایک جگ میں آپ ایک ڈرم پانی ڈال سکتے ہیں؟ کہا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ ایک ڈرم میں ایک جگ پانی ڈال سکتے ہیں کہ ایک جگ نہیں کئی جگ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے. یعنی جہاں ظرف زیادہ ہو وہ کم ظرف کا احاطہ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کم ظرف ہو تو کسی ظریف کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بالکل 2-2-4 والی بات ہے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو لہٰذا جب علم کم ہو تو کسی زیادہ علم رکھنے والے کا احاطہ انسان نہیں کر پاتا، یہ بالکل طے ہے. اور گفتگو لاجیکل ہے. اگر امام گفتگو کر رہا ہو تو کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ کہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ دلیل یہ ہے کہ وہ جس علم کے لیول پر گفتگو کرے گا ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے. ہم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. توجہ کیجئے جو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں، ہم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور جب احاطہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بات کو پوری طریقے سے سمجھ لیا. کیسے؟ میں پھر وہی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک ڈرم کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، آپ نے اس ڈرم میں دیکھا، ہاتھ ڈال کے تلاش کیا اس بالٹی کے اندر جس کے اندر آپ نے کہا جی اس میں کچھ نہیں ہے، میں نے سب دیکھ لیا.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹا ہے، ہم نے اس کی چہار دیواری کا احاطہ کر لیا، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جہاں پر ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، سمندر میں کیا کیا ہے آپ احاطہ کر لیں گے. کیا معلوم کیا کیا اس میں اتنی زیادہ گہرائی ہے، عمق ہے، یہ ہے وہ، ہم نہیں سمجھ سکتے. کہ پھر کہ جتنا ہماری استطاعت میں ہے اتنا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آپ سمندر میں جائیے، کچھ دور گئے، 100-200 قدم گئے، کہ بس یہاں تک اتنی چیزیں تھیں. یہاں تک اتنی چیزیں تھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندر میں اتنی چیزیں ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں اس بات پر، یہاں تک اتنی چیزیں ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سمندر میں اتنی چیزیں ہیں. نہیں، اتنا آپ کی رسائی تھی کہ آپ نے سمجھا ہے. ایک بچہ سمندر کے اندر 2 فٹ کا قد لے کر گیا، وہ 2 فٹ کا قد میں اس نے دیکھا کہ اس کو سیپ ویپ مل گئی، لے کے چلا، یہی تھا سمندر میں. ایک اور انسان تھا، وہ تیرنے والا تھا، کچھ دور تک گیا، وہ 1-8 کلومیٹر تک کچھ لے کر کے آ گیا کہ یہی ہے سمندر میں. نہیں، سمندر میں یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے. کیونکہ یہی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جو اول سے آخر تک اس سمندر کا احاطہ کیے ہوئے ہو. آپ اپنے گھر کی بالٹی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہی تھا اس میں، اس لیے کہ آپ کا احاطہ ہے اس کے اوپر. لیکن سمندر کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہے اس میں، کیونکہ احاطہ نہیں ہے. جتنا ہم سمجھ سکتے تھے اس میں اتنا ہے، جتنا ہم پہنچ سکتے تھے، جتنی ہماری رسائی تھی، جتنا ہم کوشش کر سکتے تو اس میں یہ ملا ہمیں. اس کے معنی یہ نہیں کہ بس یہی ہے. اگر ایمان جو تمام تر علوم کا سمندر ہے، جو تمام تر فضائل و کمالات کا سمندر ہے، اگر وہ کوئی گفتگو کر رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہے اس کا مطلب. نہیں، یہ تو ممکن ہے کہ یہ بھی ہے اس کا مطلب، وہ بھی اگر صحیح سمجھے ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہ بھی اگر درست بحث سمجھ میں آئی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے اس کا مطلب. لیکن یہی اس کا مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں اس چیز کو، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں. ممکن ہے یہ چیز کہنا کہ امام نے یہ جملہ فرمایا ہے، اس جملے کا بس یہی مطلب ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں بس یہی مطلب ہے؟ پتہ نہیں امام نے اس کی لفظوں سے کتنے مطالب اخذ کیے ہوں. اس جملے کا ظاہر یہ ہے، اس جملے کے باطن میں کیا پایا جاتا ہے. اب میں یہاں پر مجبور ہو کہ آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ جس کو میں نے اس سے پہلے کسی میں بیان کیا ہے اس لفظ کو، لیکن میں صرف ایک اشارہ کرے گزرنا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت، سخت معانی بھی نہیں ہے، بالکل واضح روشن. قرآن مجید کی اس سے روشن آیت اگر ہو تو آپ بتائیے کون سی آیت ہے، وہ بتائیے آپ، جس کے سب سے زیادہ معانی روشن ہے، ہر انسان جانتا ہے. کون سی آیت ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی مشکل ہے اس کے اندر؟ اسم کے معنی نام ہے، ہم کو پتا ہے. اللہ اس پروردگار کا نام ہے، معلوم ہے. رحمان رحمت کرنے والے وہ کہتے ہیں، رحیم رحمت کرنے والے وہ کہتے ہیں، معلوم ہے. کوئی مشکل ہے اس کے اندر؟ سوچیں آپ، کوئی دقت ہے اس آیت کے اندر؟ کوئی ایسی لفظ استعمال ہوئی جس کے معنی ہم کو پتا نہ ہو؟ کوئی ایسا فلسفی لفظ اس میں آیا ہے کہ کوئی ٹرمینالوجی ہو فلسفے کی ہم کو نہیں پتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ میں نے کہا کہ یہ چیز ممکن ہے تکویناً. لفظ تکوین استعمال کیا. تکوین فلسفے کا لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے، فلسفے کی ٹرمینالوجی ہے. جو علم فلسفہ سے واقف ہے وہ اس لفظ کو سمجھ لے گا، باقی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے جو فلسفے سے واقف نہیں ہے. وہ ممکن لفظی ترجمہ کر دے لیکن بات واضح نہیں ہوگی. کوئی ایسی لفظ استعمال ہو رہی ہے، ان چار میں سے کوئی لفظ اسم نام ہے، اللہ نام ہے، رحمان اور رحیم دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم. کوئی مشکل ہے اس آیت کے اندر؟ کچھ نہیں. کتنا ہم سمجھتے ہیں اس آیت سے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، ترجمہ ہوگا، ختم ہو گئی بات. اس آیت کے اندر اتنا ہی تو ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ لیکن میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ ایک جو
ایک فضا ہے, ایک یلغار ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے کہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ ایک حدیث کسی نے لکھی ایس ایم ایس میں, ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس آئی موبائل پر, نہ اس کے سر کا پتہ ہے نہ تہ کا پتہ ہے, کہاں سے آئی, کس نے بھیجی, کیا ہوا, کچھ نہیں معلوم. اور اس آئی ہوئی حدیث پر ہم اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, اس آئی ہوئی حدیث پر جس کا یہ نہیں معلوم کہ یہ کس نے کہا, کہاں کہا, کیا کہا, کون ہے, کیسے ہے. علم حدیث پر اگر ایک انسان گفتگو, میں تو نااہل ہوں, اگر کوئی اہل علم حدیث پر خالی گفتگو کرے, حدیث پر نہیں, علم حدیث پر اور فلسفہ حدیث پر اشرا چاہیے, اس پر ہم بنیاد رکھتے ہیں. اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں جو بالکل واضح ہے اس کی بات کہہ رہے ہیں. آپ نے سن لی, ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم, ختم ہو گئی بات. اتنا ہی تو ہے اس کے اندر, اس سے زیادہ کچھ ہے, کہنا اتنا ہی ہے. اور اسی آیت پر جب کوئی علم رکھنے والا بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے تو پوری رات تمام ہو جاتی ہے, مطالب نہیں تمام ہوتے. آپ بتائیں, پوری رات گزر گئی اور تفسیر مکمل نہیں ہوئی. کاش وہ باتیں محفوظ ہوتی. ابن عباس پوچھتے, مولا الحمد کی تفسیر مکمل ہو گئی. کیسی باتیں کرتے ہو, ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. یعنی مولا کائنات نے مبالغہ کیا تھا, مثلا ایسے ہی کہہ دیا تھا جوش میں آ کر کے, جیسے ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں جوش میں. نہیں, پھر علی بن ابی طالب کی زبان ہے, جو کہہ رہے ہیں وہ عین حقیقت ہے. یعنی بسم اللہ, توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے مطالب اپنے اندر رکھتا ہے یہ جملہ کہ علی ابن ابی طالب جیسا ٹو دا پوائنٹ بولنے والا انسان پوری رات میں بسم اللہ کی تفسیر کو مکمل نہ کر سکا. رات کا ظرف چھوٹا ہو گیا, بسم اللہ کے معنی بڑے ہو گئے. میں نے مولا کائنات جیسا بولنے والا اس لیے کہا کہ اگر کوئی مجھ جیسا انسان بول رہا ہو تو نتیجہ یہ نکلتا کہ 1 گھنٹے کی مجلس پڑی, نچوڑ دیے 2 جملے نکلے جو ڈھنگ کی بات کہی گئی مثلا. لیکن اگر علی ابن ابی طالب بول رہے ہو علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے ایک ایک لفظ پر انسان بحث کرتا رہے قیامت تک. اور ایسا انسان یہ کہے کہ پوری رات میں بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی, تو کیا ہے بسم اللہ کے اندر؟ ہمیں کیا معلوم کیا ہے. ہم تو 4 لفظ سمجھتے ہیں, اسم اللہ رحمان رحیم, ختم ہو گئی بات. رحمت کرنے والا اللہ اور اس کے نام سے. اتنا ہی ہے, کیا ہے اس کے اندر جو علی ابن ابی طالب نے دیکھا؟ کب یہ کون بتائے کیا ہے؟ چونکہ بسم اللہ وہ سمندر ہے جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا, اور جو احاطہ کر سکتا تھا پوری رات بولتا رہا, تفسیر مکمل نہیں ہوئی. اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنا علم لے کر کے انسان آ رہا ہے اس اعتبار سے معانی کو سمجھ رہا ہے. میں گفتگو کر رہا تھا کہ اگر کوئی امام گفتگو کر رہا ہو تو کا اس کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کے کہے ہوئے جملوں کا یہ نہ کہے کوئی کہ 4 ہی جملے تو ہیں ہم سمجھ گئے. جی 4 ہی جملے ہیں لیکن بسم اللہ کو ہم سمجھ نہیں سکے آج تک. وہ 4 ہی جملے اس کے اندر ہی پائے جاتے ہیں, 4 ہی حرف اس کے اندر پائے جاتے ہیں. پیغمبر نے ایک لفظ کہی ہے, ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے, ایک گرمی ہے. اور میں عرض کیا کہ یہ کافی طولانی گفتگو اس جگہ پر ہے, لیکن میں اس کو چھوڑ کر کے صرف جلدی 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں. مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے, ایک گرمی ہے. قول کس کا ہے؟ پیغمبر کا. نقل کون کر رہا ہے؟ معصوم زبان, معصوم امام. اس کے معنی یہ ہے کہ مطالب بہت زیادہ ہوں گے اس کے اندر, اور ہمیں سوچنا چاہیے اس کو. لفظیں کتنی ہیں بھائی؟ 3-4. اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. امام حسین, ان کا قتل, اس کی وجہ سے حرارت, اس کی وجہ سے حرارت مومنوں کے دلوں میں.
لیکن اگر آپ غور کریں تو پیغمبر نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا اس کے اندر. توجہ چاہتا ہوں عزیزو, کیا کچھ نہیں کہہ دیا پیغمبر نے اس کے اندر. اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اب میں ذرا سی بحث یہاں پر کروں, آپ سامنے توجہ کریں. آپ مومنوں کے دلوں میں حرارت ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ حرارت قتل حسین مظروف ہے, اس کا ظرف کیا ہے؟ قلب مومن. توجہ کیجیے گا, اس کا ظرف کیا ہے؟ قلب مومن. قتل الحسین مظروف, حرارت اس کی وجہ سے, ظرف اس کا قلب مومن. یعنی کیا؟ یعنی قتل امام حسین کی حرارت, شہادت امام حسین کی حرارت, اگر اسے کوئی محسوس کرے گا تو مومن محسوس کرے گا. توجہ میرے, مسئلہ ذرا سا سنگین بھی ہے, لیکن میں مقدمتاً اس کو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر اسے کوئی محسوس کرے گا تو مومن محسوس کرے گا. کیا مطلب؟ کہ جی یہی ہے, یعنی اس حرارت کو اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے تو مومن. اب آپ توجہ کریں, کیا عجیب بات ہے, یا میں جیسے اصطلاح فلسفی کی لا رہا ہوں آپ کے سامنے, کیا عجیب بات ہے. دونوں چیزیں, حرارت بھی اور ایمان بھی, توجہ چاہتا ہوں عزیزو, حرارت اور ایمان, یہ دونوں چیزیں فلسفے کی اصطلاح میں مقولہ بالتشکیک ہیں. یعنی کیا؟ دونوں درجات رکھتے ہیں اپنے اندر. حرارت اور گرمی, ساری حرارتیں جو دنیا میں ہیں ایک لیول پر نہیں ہیں, یا ہیں؟ کہانی موم بتی کی حرارت ایک حرارت ہے, جو لوہا پگھل کے بہتا ہے اس کی حرارت دوسری حرارت ہے, آسمان سے جو بجلی گرتی ہے اس کی حرارت دوسری حرارت ہے. اب دیکھیں بعض ایسی حرارتیں ہیں اس پر آپ ایسے اگر پانی کی چھینٹ ڈال دیں تو بجھ جائے گی, ایک چلو پانی ڈالیے بجھ جائے گی, ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے. اور بعض ایسی گرمیاں ہیں کہ اگر سمندر کے اندر جب ویلڈنگ کرتے ہیں اس پائپ کو تو اتنی تیز حرارت ہوتی ہے کہ پانی چھٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے. یہ بھی تو وہی حرارت ہے, یہ بھی تو وہی آگ ہے, لیکن بجھ نہیں رہی. یعنی سمندر کے اندر ویلڈ کیا جا رہا ہے لوہے کو, لیکن وہ آگ بجھ نہیں رہی اس سمندر کے پانی سے. کیوں؟ اس میں حرارت اتنی ہے, اس میں گرمی اتنی ہے, ساری حرارتیں ایک جیسی نہیں. ادھر سے کیا کہا؟ ایمان, مومن کا دل, یعنی مومن ایمان, ایمان بھی ایک جیسا نہیں ہے. جناب ابو ذر غفاری ایمان کے 9 درجے پر, جناب سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر, اور اس ایک درجے کے ایمان میں فرق اتنا ہے کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ, اگر ابو ذر جان لے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ انہیں قتل کر دیں. ابو ذر سلمان کو نہ قتل کر دیں, بلکہ وہ علم ابو ذر کو قتل کر دے اگر جان لے کیا ہے. یہ میں نے گفتگو اس سے پہلے کسی اشرے میں کی ہے, تکرار نہیں کرنا چاہتا. ایک درجے کا فرق اتنا ہے, یعنی ایمان میں بھی درجات, حرارت میں بھی درجات, اور پیغمبر حرارت کو رکھ رہے ہیں قلب مومن میں. توجہ کیجئے, پیغمبر اس حرارت کو رکھ رہے ہیں قلب مومن میں. یعنی اب مطلب کیا ہوا کہ جس درجے کا ایمان ہوگا, توجہ میرے عزیزو, جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کی حرارت شہادت حسین محسوب ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جس درجے کا ایمان انسان رکھ رہا ہوگا اسی درجے کی حرارت اس کے اندر پیدا ہوگی. میں نے اس سے پہلے اسی لفظ پر ایک گفتگو کی تھی, اس کو دوبارہ کہنا نہیں چاہتا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں. میں اس گفتگو کو پیش کر چکا ہوں اس سے پہلے. آپ دیکھیے پیغمبر نے کیا اچھی لفظیں رکھی ہیں. صرف لکھا ہے لقتل الحسین, اس کے آگے کوئی صفت نہیں لائی امام حسین کی.
لقتل الحسین الغریب نہیں، لقتل الحسین العطشان نہیں، لقتل الحسین المظلوم نہیں. کوئی صفت پیغمبر آگے نہیں بڑھا رہے، اس میں امام حسین کو استعمال کر رہے ہیں، اس میں ذات امام حسین کا. انا لقتل الحسین. اور اب میں اس بات کو کہوں گا نہیں جو کہ پہلے کہہ چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، توجہ کریں. مظلوم کے قتل کی حرارت اور ہے، توجہ کریں. امام حسین کے قتل کی حرارت اور ہے. اور اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمارے دل میں جو حرارت ہے وہ مظلوم کے قتل کی حرارت ہے یا حسین ابن علی کے قتل کی حرارت ہے. میں نے کہا کہ میں سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، دوبارہ پیش نہیں کروں گا آپ کے سامنے، لیکن توجہ کیجئے اس کے اوپر کہ ہم آیا جو ہماری حرارت کا جو تعلق ہے، متعلق ہے، ہماری حرارت جس سے اپنا رابطہ پیدا کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ آیا وہ مظلومیت ہے پھر امام حسین ہے، یا براہ راست بلا فصل امام حسین سے مربوط ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں مظلومیت سے درد ہے، اور چونکہ امام حسین مظلوم تھے لہذا ان پر رونا چاہیے، یہ ہے؟ یا یہ کہ نہیں خود امام حسین قتل ہو رہے ہیں اس پر رونا جا رہا ہے؟ اب یہ دونوں جملوں میں بہت فرق ہے میرے عزیزوں، بہت فرق ہے. اب دیکھیے، مجھے اس انسان سے محبت ہے. خوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم ہے. مجھے اس انسان سے محبت ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خوبصورت ہے. مجھے اس انسان سے محبت ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سخی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے محبت اس لیے کہ سخی ہے. کیا مطلب ہوا اس کا، اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے. توجہ کیجیے آپ. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کو اس سے محبت ہے اس لیے کہ یہ سخی ہے، یہ اس انسان کی توہین ہے غالباً، اگر دیکھا جائے تو. اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت نہیں ہے. عجیب بات کر رہے ہیں آپ. ہم کہہ رہے ہیں ہم کو اس سے محبت ہے اس لیے کہ سخی ہے. کہ جی آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اس سے محبت نہیں ہے. کہ پھر کس چیز کا؟ اس کی سخاوت سے محبت ہے. یعنی آپ کی محبت کا تعلق پہلے سخاوت سے ہوا ہے پھر اس سے ہوا ہے. یہی وجہ ہے کل اگر یہ سخی نہ رہ جائے تو آپ کی محبت ختم ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ السلام علیکم گزر رہے ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. یہ سلام کسے کر رہے ہیں؟ کہیں نہیں، آپ جانتے ہیں ایس پی صاحب ہیں یہ. اچھا، یعنی یہ سلام ان کو نہیں ہے، ان کی اس پوسٹ کو یہ سلام کیا جا رہا ہے. اور اس سے واقعات ہیں، میں وقت لینا نہیں چاہتا. کل جب وہ پوسٹ سے ہٹے تو اب سلام منہ گوا ادھر چل دیا. کیوں؟ کل تو تابعین سلام کر رہے تھے. کہا چھوڑیے باتیں بہت ہیں. یعنی کیا مطلب؟ ان کو سلام نہیں تھا. اچھا، ہم جو یہ سخی ہے اس لیے محبت کر رہے ہیں. آپ کوئی ڈھونڈ کے محبت لائیے جو محبت بغیر کسی واسطے کے ہو، پیش کیجئے. آپ کائنات میں کوئی ایک محبت مجھے دکھائیے اس طرح کی جو محبت بغیر کسی واسطے کے ہو. کچھ نہیں ہے، نہ سخی ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ حسین ہے، کچھ نہیں مگر محبت ہے. کون ہے؟ کہ وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. دنیا کی محبت اپنے مقام پر، ماں کی محبت اپنے بیٹے سے دوسرے مقام پہ ہے. کیونکہ یہ محبت بلا واسطہ ہے، نہ سخاوت ہے نہ خوبصورتی، کچھ نہ ہو، میرا بیٹا ہے. ہم جو حرارت قتل حسین کو محسوس کر رہے ہیں، آیا یہ حرارت مظلومیت کی حرارت ہے یا واقعاً امام حسین کے قتل کی حرارت ہے؟ یہ میں طے کرنا پڑے گا. اور پیغمبر نے کہا کہ قتل حسین کی حرارت کے لیے مومن کا ظرف ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
تو بھائی انشاءاللہ اگر ہوگا تو کل شاید اور گفتگو کرو اس کے اوپر کہ اس پر مومن کا قلب ضروری ہے. اور اب دیکھ لیجیے آپ خود امام نے فرمایا اس جملے کو, میں مصائب سے تھوڑا سا پہلے اس کو عرض کر رہا ہوں اپنی دلیل کے طور پر. کیا کہا کہ انا قتیل العبرا لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا یا الا بکا. میں کشتہ جور و جفا ہوں, کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ آنکھیں اشک بار ہو جائیں. یہاں بھی امام حسین نے لفظ مومن رکھا ہے, لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا, یعنی یہ کیفیت میری مومن کے دل میں پیدا ہوگی. حرارت قتل حسین کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل میں صرف روز عاشور ظاہر ہوتی ہے, کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو 7, 8, 9, 10 ان دنوں میں حرارت ظاہر ہوتی ہے, کچھ لوگ وہ ہیں جو عشر اولا میں ان کی حرارت ظاہر ہوتی ہے, کچھ وہ ہیں جو چاند رات سے 2.25 مہینے تک مکمل اس حرارت کو محسوس کرتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو پورا سال اس حرارت کو محسوس کرتے ہیں. جہاں ان کے سامنے نام آیا امام حسین کا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اگر نہیں بھی آنسو جاری کم از کم دل مچل گیا امام کے نام پر. یہ فرق کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے آپ کی کیفیت اور ہماری کیفیت جو روز عاشور ہے وہ 7 محرم کو کا نہیں ہے, جو کیفیت ہماری روز عاشور ہے وہ 8 محرم کو کا نہیں ہے, پتہ ہے نہیں ہے. جو کیفیت ہماری چاند رات میں محرم کی ہے وہ 1 مہینہ پہلے کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر وہاں امام حسین کا تذکرہ کیا جائے تو وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو عاشور کو طاری ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان میں اتنی پختگی نہیں ہے تو اس حرارت کو کما حق محسوس کرے. لیکن ادھر آپ دیکھیے کسی امام کے سامنے اگر لفظ حسین آتا ہے تو بیٹھ کے گریا کرتے ہیں, پیغمبر کے سامنے امام حسین آتے ہیں تو دل سے سینے سے لگا کے گریا شروع کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ اسی چیز کی. حسین اور حسینیت میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حسین اور حسینیت اگر کہیں حفظ ہو سکتی ہے تو ایمان کے فانوس میں, یعنی حسین اور حسینیت کو اگر کوئی محفوظ کر سکتا ہے اپنے اندر تو مومن ہے. کربلا کے نام پر لوگوں کا جمع ہونا دوسرا مرحلہ ہے, اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں, ہمارے یہاں ہندو بھی غم مناتا ہے, ہمارے یہاں سکھ عیسائی بھی غم مناتے ہیں. تمام مسلمانوں کے فرقہ امام حسین کو مانتے. کوئی ایسا ہے کائنات میں؟ آپ ڈھونڈ کے لائیں کہ ایسا انسان جو امام حسین سے نفرت کرتا ہو مثلا, کوئی نہیں ملے گا. تمام جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے ہیں وہ کسی مسلک کا ماننے والا ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, حنفی ہو, شافعی, مالکی, اس سے بحث نہیں ہے, امام حسین سے محبت کرتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو امام حسین سے محبت نہ کرتا ہو. محبت نہ کرے گا تو انسان نہیں رہ جائے گا. نہیں بلکہ اگر یہ بھی کہوں تو توہین ہے, چونکہ جانور بھی ان سے محبت کرتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو امام حسین سے سب محبت کرتے ہیں. امام حسین سے سب امام حسین کو مانتے ہیں. اور یہ گفتگو بڑی طولانی ہے لیکن میں آپ کے سامنے سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں. سارے کے سارے امام حسین سے محبت کرتے, سب مانتے ہیں امام حسین کو. لیکن یہ محبت اور یہ ماننا اور یہ کیفیت مختلف کیوں ہے ایک دوسرے سے؟ کہ وہ ایمان کی وجہ سے مختلف ہے. وہ ہندو جو امام حسین کا غم منا رہا ہے اسے کسی وجہ سے غم منا رہا ہے, اسے امام حسین سے مطلب نہیں ہے, وہ مظلوم پر رو رہا ہے. چونکہ امام حسین مظلوم تھے لہذا غم منا رہا ہے. ان دونوں میں فرق ہے, کیونکہ یہ محبت, یہ حرارت وہی محسوس ہوگی جہاں ایمان پایا جا رہا ہو. یہ تو مسئلہ امام حسین کا ہے. حسینیت بھی وہی بچا سکے گا جو مومن ہے. توجہ کیجئے, میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں.
مدینے سے مکے سے کربلا آتے وقت ایک جگہ پر خیمے لگے تھے. امام حسین ایک انسان تھا, پوچھا کس کے خیمے؟ کا عبید اللہ ابن حر جعفی. اب واقعہ آپ کے سامنے ہے, میں نے شاید مصائب میں نقل کیا سال گزشتہ. امام اس کو بلانے کے لیے گئے, اس نے کہا میرا گھوڑا لیے جائیے, خود نہیں آیا. کیا کہا امام حسین نے وہاں پر؟ آپ فرماتے ہیں آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. توجہ میرے عزیزو, قرآن کی ایک آیت پڑھی, وہ کیا؟ ما کنت متخذ المضلین عضدا. یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. کون کہہ رہا؟ خود امام حسین. ہم گمراہ, قرآن کی آیت ہے, امام حسین وہاں پڑھ رہے ہیں, ہم گمراہ لوگوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. یعنی اگر حسینیت کا بار امام حسین کسی کے کاندھوں پر رکھیں گے تو اسے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. بار حسینیت کسی گمراہ کے کاندھوں پر نہیں آ سکتا. میں نے نہیں کہا, امام حسین کہہ رہے ہیں. یعنی اگر ہم کو حسینیت کو سنبھالنا ہے تو اپنے آپ کو گمراہی سے نکالنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہیں کہ ہم حسینی, اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم حسینی ہیں, ایک لمحہ لگا. اس کی کوئی ارزش نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ہے قیمت کب ہے؟ جب وہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے. توجہ کریں, یہ جملے میرے نہیں ہیں. آپ سوچئے, میرے عزیزوں, میں واقعا شرمندہ ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے, لیکن کیا کروں, چونکہ مجبوری یہ کہہ رہا ہوں, نہ مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے آج تک امام حسین کے لیے کیا کیا؟ سوچیں آپ. یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں, ان میں ہے اتنی طاقت کہ ہم کہیں کہ مولا ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. اس میں بھی کتنا اپنا مفاد پوشیدہ رہتا ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جو امام حسین کے لیے اپنی جان دے رہا ہے, اور جان کہیں اور نہیں, امام حسین کے سامنے. اور جان بھی کیسے دے رہا ہے؟ اتنے بڑے مقصد کے تحت کہ امام حسین کو نماز پڑھا رہا ہے, تیر سینے پر روک رہا ہے. اور اس کے بعد جب گرا, موت و حیات کے درمیان آیا, تو ایک جملہ کہتا ہے, الرضیت منی یا مولائی. اس کے معنی کیا ہیں؟ حل وفیت عہدی ابن رسول اللہ, رسول خدا کے بیٹے, میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. میرے مولا آپ مجھ سے راضی ہو گئے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے کچھ کر لیا تو حسینی ہو گئے. نہیں, جان دینے کے باوجود اگر حسین ابن علی اس پر دستخط نہ کرے تو یہ جان دینا بھی بیکار ہے ان کے سامنے. میرے عزیزو, استقبال عزا کے موقع پر میں اس سے بڑا جملہ آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا. آپ سوچئے, میں ہر مجلس پڑھنے کے بعد اپنے دل کی آنکھوں کو کربلا کی طرف موڑوں اور پوچھوں میرے مولا راضی ہوئے؟ ہر مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھ کر کے چند لمحوں کے لیے کربلا جائے اور پوچھے مولا راضی ہوئے؟ ہر نوحہ پڑھنے والا, ہر ماتم کرنے والا, ہر فرش عزا پر آنے والا, ہر نوحے کے بعد, ہر ماتم کے بعد, ہر مجلس کے بعد فرش عزا سے اٹھ کر کے باہر جاتے وقت ایک مرتبہ ذہن کو, دل کو کربلا کی طرف لے جائے, فرزند رسول راضی ہوئے؟ اے میرے لیے زیادہ نہیں, اگر 2 دن بھی ہم اس کیفیت کو کر لیں, زندگی بدل نہ جائے تو بات ہی کیا ہے. فرش عزا پر قدم رکھیں, مجلس میں شرکت کر رہا ہوں حسین ابن علی کی قربتاً الی اللہ. یہ عبادت سے کم ہے؟ فرش عزا اصل کم و زیادہ کی بحث نہیں ہے, یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. ذکر علی
عبادت. پیغمبر نہیں کہہ رہے ذکر علی کا عبادت، علی کا ذکر عبادت جیسا ہے، نہیں، ذکر علی عبادت ہے. تو یہاں مولا کا نام آ رہا ہے بعنوان مثال. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ذکر جعفر ابن محمد عبادت نہیں ہے مثلا علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں، کسی بھی معصوم کا تذکرہ کیا جائے عبادت ہے. پیغمبر کی حدیث ہے اگر فرش اعضاء پہ آ رہے ہیں وضو کر کے آئیں. میں مجلس پڑھنے آ رہا ہوں وضو کر کے آؤں. کوئی نوحہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وضو کر، چونکہ عبادت کرنے جا رہا ہے، عبادت کرنے جا رہا ہے. اور عبادت میں قصد قربت شرط ہے. بس یہ بات بیچ میں نکل آئی، میں جلدی سے بند کر رہا ہوں اس کو. عبادت میں قصد قربت شرط ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو بغیر قربت اللہ درست ہو جائے. اور اگر فرش اعضاء پر آنا عبادت ہے تو نیت میں ضروری ہے قربت اللہ، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کو جلانے کے لیے، نہ کسی کو جتانے کے لیے. کسی کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی بیٹھا ہے یا 1000 آدمی بیٹھا ہے یا 1,00,000 آدمی، اور توجہ نہیں جانی چاہیے. میں اپنی عبادت کر رہا ہوں فرزند رسول کے سامنے. بانیان مجلس کو توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ فرش اعضاء پر 1 آیا یا 1,00,000 آئے. اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے، جتنا پبلسٹی، جتنی چیزیں، جتنی دوسری ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر آ رہی مجلس کے لیے، اسے انجام دے. لیکن نتیجے پر توجہ نہ رہے، 1 آیا کہ 1,00,000 کتنوں بھی آئیں. جس کو حسین بلائے گا وہ آئے گا. یہ امتحان ہے. یہ فرش اعضاء تو وہ ہے کہ جو ہاتھ کٹوا کے، پیر کٹوا کے، گردن کٹوا کے، بیٹوں کی قربانیاں دے کر کے بچھایا گیا ہے. اس کی شان ہی یہی ہے کہ مصیبت ہے، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی. یہ بس میرے عزیزوں، میں باقی باتیں آپ کے سامنے کل کروں، ختم کر رہا ہوں. ہم احساس نہیں کر سکتے، یعنی مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. آپ جو بھی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی جملہ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کسی دوسرے مقصد کے تحت اس کو سمجھیں. یہ اس کی میں جتنی تاثیر ہے نا، وہ ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. محسوس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. نہ آپ محسوس کر سکتے نہ میں محسوس کر سکتا ہوں. ایک واقعہ سنیے، اسی بات تمام کر رہا ہوں. ایک شخص ہے کہ جو نجف کے قصد سے نکلا. اب مجھے یاد نہیں ہے کوئی عالم دین ہے یا کوئی عام آدمی ہے، بحث اس سے نہیں، کوئی بھی ہو، لیکن ہے کوئی اللہ والا، ہے کوئی مومن. نجف کے قصد سے نکلا، ایک بستی سے گزرا. اس بستی میں کچھ ناصبی رہتے تھے. مٹ بھیڑ ہو گئی. کہاں جا رہے ہو؟ کہ نجف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہ پوچھنے کی بات ہے، امام حضرت علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اس نے علی کا نام سنا، برا بھلا کہنا شروع کیا. یہ بیچارہ اکیلا، وہ کئی لوگ. جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے کہا مولا کائنات، کہا میرا دل جلتا رہا لیکن میں کروں تو کیا کروں، اکیلا ہوں. اگر لبو لب ہلاؤں گا تبھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. خاموش، خون کے گھوٹ پیتا رہا علی کے نام پر. وہ کہنے لگا کہ آخری جملہ جو اس نے کہا اس نے میرے بدن میں آگ لگا دی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکا. وہ کیا تھا؟ کہ جا کے کہہ دینا علی سے، میں معاف کیجیے گا، میں کیا کروں، مجبور ہوں کہ اس طریقے سے کہوں تاکہ بات پہنچے. جا کے کہہ دینا اتنے دل سے ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، آج تک کیا کر لیا انہوں نے. کہ میرے بدن میں آگ لگ گئی، اس کو میں کچھ نہیں کر سکا. مجبور، بے بس، بے کس نجف گیا. مولا کائنات کے حرم پہ آیا، علی بن ابی طالب کے ذریعے تک پہنچا، زیارت کی. رات اپنے مسافر خانے میں آیا، آ کر کے سو گیا. خواب میں علی بن ابی طالب آئے علیہ الصلوۃ والسلام. خواب میں مولا آئے اور کہاں آنے والے، تو نے اس کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا. کہتے ہیں مولا آپ امام ہیں، آپ کو تو سب پتا ہے. میں کیا کہتا، مجھے شرم آ رہی تھی کہتے ہو. کیسے کہوں عزیزو، عجیب مرحلہ ہے. مولا نے کہا کہ واپسی میں اسی بستی سے جانا جہاں سے آئے ہو.
اور اس انسان کو ڈھونڈنا جس نے یہ بات کہی تھی، اور اس سے کہہ دینا کہ علی ابن ابی طالب نے کہا ہے کہ تمہارا ایک حق ہے ہماری گردن پر، جس کی وجہ سے میں تمہیں دنیا میں چھوڑے ہوئے ہوں، جو جی چاہے کرو، قیامت میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی بہت سے مطالب ہیں اس کے اندر، اگر اسے کھولا جائے تو بہت کچھ نکلے گا اس کے اندر سے، اور کتنے لوگ مجھ جیسے بھی گرفتار ہو جائیں گے شاید اس میں، لیکن بہرحال مصائب کی منزل میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ کہ اسے کہہ دینا کہ تمہارا ایک حق ہے علی بن ابی طالب کی گردن پر، جس کی وجہ سے میں تمہیں دنیا میں چھوڑے ہوئے ہوں، قیامت میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ کہ مولا اس ناسبی کا حق آپ کی گردن پہ؟ کہاں اس کا حق ہے میری گردن پہ؟ کہ مولا ممکن ہے بتائیں کہ وہ کیا حق ہے؟ کہ ایک بار وہ صحرا میں گیا تھا کسی کام سے، بہت زیادہ پیاسا تھا، پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نہر تک پہنچا۔ جب اس نے چلو میں پانی اٹھایا تو اسے میرا حسین یاد آیا۔ کہ جب اس نے چلو میں پانی اٹھایا تو اسے میرا حسین یاد آیا، اور وہ اس بات کو سوچتا رہا کہ آخر یہ پانی تو نعمت سب کے لیے ہے، لوگوں نے حسین پر کیوں پانی بند کیا؟ وہ کہا یہ سوچ کر کے اس کا کچھ لمحے کے لیے اس کا دل ٹوٹا، بس یہ حق ہے میری گردن۔ مولا ایک ناسبی کا اگر دل ٹوٹ جائے حسین کے لیے تو آپ اس کو اپنی گردن پہ حق سمجھتے ہیں؟ اے علی ابن ابی طالب، ہم بھی تو مولا پر رو رہے ہیں۔ مولا محرم قریب ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، صرف دعا اتنی ہے مولا ہمیں حسینی بنا دو، ایسا حسینی جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ کہ یہ کہہ دینا اس سے۔ آنکھ کھلی، پریشان ہوا، خواب، لیکن علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہے، پورا واقعہ مولا نے بتایا، یقین اور ایمان ہے کہ مولا تھے۔ کچھ دن کے بعد وہاں سے واپس ہوا، واپس ہو کر کے اسی بستی سے گزرا، اس انسان کو ڈھونڈا اس نے، ملا، ہاں خیریت، کہاں کرائے زیارت؟ ہاں، کہاں میرا جملہ تم نے ان سے کہا؟ میں نے کہا ہے، اور علی ابن ابی طالب نے جواب بھی دیا ہے۔ جواب دیا ہے؟ کہاں؟ کیا جواب دیا ہے؟ اس نے پورا واقعہ نقل کیا، اس نے سر جھکایا کہ صحیح ہے، صحیح ہے، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسے، لیکن علی کو کیسے خبر اس کی؟ میں نے تو کسی سے بتایا بھی نہیں کہ وہ امام ہے، اسے ہر بات کی خبر ہوتی ہے، کہ واقعہ اگر علی کو اس بات کی خبر ہے تو علی امام ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ۔ یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی خلوص سے کسی کا دل حسین ابن علی کے لیے ٹوٹا ہو تو اسے اگر موقع مل جائے تو ہدایت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ بس میرے عزیزوں، میں نے تمام کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے کسی کا دل ٹوٹ جائے حسین ابن علی کے لیے، تو ناسبی بھی ہو تو موقع مل جائے تو ہدایت پا سکتا ہے۔ اس نعمت کو کوئی کم نہ سمجھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرش عزا، یہاں ملائکہ آتے ہیں اپنے بالوں پر کو مس کرنے کے لیے۔ یہ کسی ماں کے زخم قلب کے لیے مرہم ہے، یہ کسی ماں کے لیے مرہم ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہ ہو، اس کی عظمت کا، بس میں نے تمام کر دیا، شاید ہمیں احساس نہ ہو۔ ابھی آج بھی ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، جو اپنی کمائی دن میں جتنا کماتے ہیں اس کا کچھ پرسنٹ نکال کے رکھتے جاتے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ محرم کے لیے۔ میرے سامنے ایسے افراد موجود ہیں، میں جانتا ہوں، کہ جو اپنی کمائی کا اچھا حصہ نکال کے رکھ دیتے، کچھ ہو جائے اس کو نہیں چھوتے۔ کا کیوں؟ کہ یہ مولا کے لیے ہے، اس سے عزاداری کریں گے، اس سے محرم کریں گے۔ ایک خاتون ہے،
اسی طریقے سے اپنا رکھتی جاتی ہے محرم کے لیے. نابینا ہے، ایک اس کی بیٹی ہے، اور اس طریقے سے محرم کا فرش دونوں مل کر کے بچھاتی ہیں. ماں بیٹی محرم ہوتا ہے، فرش ازاں بچھتا ہے. ایسے ہی کوئی زمانہ تھا، درمیان سال بیٹی کا انتقال ہو گیا. اب ماں اکیلی ہے اور نابینا ہے. چاروں طرف سے شور ہوا، کیا ہوا؟ کہ محرم کا چاند ہو گیا. اس نے کربلا کا رخ کیا، بہت دل ٹوٹا اس کا کہ فرزند رسول بیٹی تو نہیں رہی، جو آپ کی مجلس کرتی تھی، فرش بچھاتی تھی. مولا میں وہ اہتمام تو نہیں کر سکتی اب کہ جو میری بیٹی کرتی تھی، لیکن مولا میرے گھر آنا ضرور. دعا تمام ہوئی. کچھ دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا میں ایک مسافرہ ہوں، یہ میرا وطن نہیں ہے. میں نے سنا کہ تم اکیلی ہو، لہذا میں نے چاہا کہ اس سال محرم تمہارے ساتھ کروں. کربلا کا رخ کیا. مولا بڑا شکریہ، آپ نے میری دعا قبول کر لی. وہ معظمہ گھر آئیں. کلا و سامان کہاں رکھا ہے تمہارا عزاداری کا؟ اس نے صندوقچہ نکالا، تمام تبرکات دیے، فرش بچھایا، مجلس شروع ہوئی. کہا اس سال محرم کی شان ہی کچھ اور ہے. کہا کیوں؟ کہ جب یہ بی بی کہتی ہے یا حسین تو ایسا لگتا ہے کہ در و دیوار سے آواز آ رہی ہے یا حسین. محرم اسی طریقے سے گزرتا رہا. محلے کی خواتین آتی ہیں، مجلس ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، سینہ زنی ہے، خوب لوگ گریا کرتے ہیں. روز عاشور آیا. بیوی مسائب پڑھتی ہیں، مناسبت سے پڑھتی ہیں. روز عاشور آیا، ایک ایک کی شہادت پڑھی جا رہی، مقتل پڑھا جا رہا ہے. اب یہ وقت ہے جب حبیب گھوڑے سے گرے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے ہیں، ارے یہ وہ وقت ہے جو ان محمد کارزار میں جا رہے ہیں. ایک ایک کا مسائب پڑھتی رہی. وقت عصر قریب آیا. کبھی بھی کچھ دیر کے لیے جا رہی ہوں، بعد میں آؤں گی. شام غریبہ کی مجلس ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، سیوم تک وہ بی بی رہی. جب سیوم کی مجلس کر لی، بس میں نے تمام کر دیا، تو جانے لگی. کہاں جا رہی ہوں؟ تمہاری مولا کی مجلس ہو گئی؟ کہا بی بی بڑا شکریہ، تم نے ہمارے حسین کا فرش بچھا دیا، خدا تمہیں اس کی جزا دے. کہا میں جا رہی ہوں، میرا سفر ہے، خدا حافظ. کہا 1 منٹ کے لیے ٹھہرو. وہ اندر گئی، اس نے ایک چھوٹی سی تھیلی، ایک پوٹلی لے کر کے آئی، لا کر کے اس بی بی کو دیا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا تم نے 10 دن بہت خدمت کی، مال دنیا میں میرے پاس کچھ اور نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں، اس کو لے لو. بس اب جو اتنا ہوا تو اب برداشت نہ کر سکی. اس تھیلی کو لے کر کے آگے شہنشین پر رکھ دیا. اے میرے لال حسین، آج تیری ماں کو تیرے ذمے یہ مال دنیا ملا ہے. پیروں کو پکڑ لیا. بی بی کون ہو؟ میں کوئی اور نہیں، حسین کی تم یاری ماں فاطمہ. ارے میرے لال کا گھر چھو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رزم برزائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و زینت قرار فرما.
پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما، دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔